اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 239 ہے۔ اس میں 238 اور 239 دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو اور خداوند متعال کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ عزیزان گرامی، ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے اور دوسرا پارہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس تمام سورہ کے ابھی تک جتنی آیات گزری ہیں، ان میں تقریباً 9 مرتبہ قرآن مجید نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ مختلف اینگل سے گفتگو فرمائی اور ہر جگہ جو ہے وہ یہاں بھی نمازوں کا تذکرہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی۔ بہرحال علماء نے بحث کر کے احادیث کے ذریعہ صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز قرار دی ہے، لیکن کچھ تو کہتے ہیں کہ ساری مختلف حالات کے لحاظ سے صلاۃ وسطیٰ بنتی ہیں، چونکہ اس زمانے میں ہوا کیا کہ ظہر کی نماز پہ لوگ آنا گرمیوں کے دنوں میں کم ہو گئے۔ پیغمبر اکرم تشریف لے آئیں اور لوگ کم ہوتے جائیں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تاکہ وہ صلاۃ وسطیٰ کو تو چلیں ظہر کو لے لیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لحاظ سے وہ نماز جو ہے اس کی وہ صلاۃ وسطیٰ بن جائے گی، اہمیت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے۔ لیکن بہرحال حضور کے زمانے میں جس انداز سے بیان ہوا ہے وہ صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ ظہر کو کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پر اتنا زور دیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کی وجہ بہت سیدھی اور سمپل ہے کہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ وہ لوگ اس سے آ کر باتیں کریں، اس پر ایمان رکھنے والے اس سے میٹنگ کریں، جس کو کہتے ہیں لقاء اللہ۔ اور اسی لیے بہت زور دیا ہے، تقریباً 300 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب اس پر یہ تو اہمیت ہو گئی نماز کی، اور بہت سمپل سی بات ہے کہ خدا سے باتیں ہیں۔ سورہ حمد کو صرف ترجمہ پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین نے یہ باتیں خود سکھائی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مخلوق اور میرے پر ایمان رکھنے والے، میری یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے اس طرح میرے سامنے آئیں، مجھ سے باتیں کریں۔ لیکن اسی پر حملہ کرتا ہے شیطان۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہے رب العالمین سے۔ وہ بندے کو جو ہے وہ اللہ سے کاٹ دینا چاہتا ہے کہ خدا اور بندے کا تعلق نہ رہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت ایسے ہے کہ
ایک آدمی خدا سے بات ہی نہیں کرتا، پھر کہتا ہے میرے ماں باپ کو بخش دو، میرے بچے جو بیمار ہیں صحت دے دو، ان کی ملازمت، یہ کیا بات ہے؟ یعنی جو بات اللہ نے فرمایا کہ ضروری امر یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، میرے ساتھ آ کر بات کرو، لیکن بندہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتا، لیکن پھر وہ دعائیں بھی اسی سے مانگتا ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ اس سے مانگتا ہے، بتوں سے نہیں مانگتا، درختوں سے نہیں مانگتا، لکڑیوں سے نہیں مانگتا، اور جانوروں سے نہیں مانگتا، چلے خدا سے مانگتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، اگر یہ رابطہ کٹ گیا تو اس کا تمہارا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ نافرمانوں کے بھی، نہ ماننے والوں کے بھی ویسے تو حاجات پوری فرماتا ہے، اس کو کرنی ہے، لیکن بہرحال محبت کرنے والے جو ہیں ان کو تو خدا سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سبحانہ و تعالی نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور بڑے ایک لفظ آگے قرآن مجید کی آیہ مبارک آئے گی کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ نماز نہ پڑھنے والا بہت مشکل ہے کہ اس کے کوئی دوسرے اعمال قبول ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جامع الاخبار میں ایک حدیث آئی ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے دیگر اعمال بھی قبول ہونے کے چانسز ہیں، اگر نماز قبول نہ ہوئی تو پھر دوسرے اعمال کے قبول ہونے کے چانسز کم ہیں۔ بہت سمپل ہے، پھر بہت سمپل بات کر رہا ہوں کہ خداوند متعال سے جو آدمی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ باقی اعمال کی قبولیت کی کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں؟ اور پھر وہ کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ ائمہ میری شفاعت کریں گے، جب وہ رب محمد و آل محمد سے وہ بات بھی نہیں کرتا؟ آپ سوچیں کہ آپ اپنے بزرگ کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بات نہ کرے، ایسے گزر جائے، اور ایک مرتبہ 2 مرتبہ آپ اس کو سلام تک نہیں لیں گے اس سے، کیوں؟ آپ کے بزرگ کی توہین کی۔ جو آدمی اس میں ایک توہین کا پہلو نکلتا ہے، کہ جو آدمی رب العالمین کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، رب کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ باتیں کرو، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بات عزیزان گرامی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی، فیملی کو بھی تیار کرو کہ رب سے رابطے میں رہیں، اگر وہ رابطہ کٹ گیا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ اگر تم خوف میں ہو، دیکھیں رب نماز کہاں اگر تمہیں خوف ہو، فین خفتم دوسری آیت میں، فرجالن تو پیدل، اور رکمانن یا رکبانن سواری پر، اور جب تمہیں خوف دور ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو جسے تمہیں تعلیم دی گئی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی اٹھتے بیٹھتے، چلتے اور سواری پر تب پڑھو جب خوف ہو، کسی چیز کا بھی خوف ہو، بیماری کا خوف ہو۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ جہاز پہ جا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ٹرین پہ جا رہا ہے، ٹرین نکل جائے گی، اگر وہ نیچے اتر کر پڑتا ہے تو نماز شروع کر دے ایک دفعہ قبلہ کی طرف منہ کر کے، کسی جگہ تو قبلہ کی بھی رعایت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نماز شروع کر دے۔ نماز کسی صورت میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، کم اشارے سے لیٹ کر اشارے سے پڑھے، اگر اٹھ کر یعنی ایسے اشارے سے نماز پڑھے۔ ایک آدمی نے چھوٹے امام سے پوچھا، ایک آدمی کو درندے نے گھیر لیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہے۔ فرمایا جیسے وہ نماز کی نیت کر لے، قبلہ شرط بھی نہیں ہے، دوسری بھی شرطیں ساری ختم ہو گئی ہیں، لیکن خدا سے رابطہ ضرور کرے۔ اللہ غرق ہو رہا ہے ایک آدمی، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں اب غرق ہونے سے بچ نہیں سکتا، بغیر نماز کا ٹائم اس کو محسوس ہوا، کہا کہ اسی وقت نماز شروع کر دے، یعنی تکبیر کہہ کے تکبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں شروع کر دے، وہی بچانے والا بھی وہی ہے۔ آج جو مشکل آئی ہوئی ہے نا، اس مشکل کا حل بھی جو ہے وہ نماز میں ہے۔ ان دنوں میں جو گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم لوگ اور دنیا گزر رہی ہے، نماز کے مسائل سیکھو، نماز کے الفاظ کو صحیح کرو، معنی کو سمجھو، اس وقت کو غنیمت جانو۔ اگر آپ نے اس وقت کو اس پہ خرچ کر دیا تو یقین جانیں یہ آپ کا وقت ساری زندگی کے اوقات میں سے بہت افضل وقت ہوگا، اور رب کریم کے ہاں آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہی خداوند متعال کی طرف سے بسا اوقات جو ہیں وہ مہلتیں ملتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
جو شدید ترین قید خانہ تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں یا اللہ میں نے ہمیشہ تجھ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے فارغ کر دے تاکہ صرف میں ہوں اور تیری ذات ہو۔ یہ ایسی محبت ائمہ کی، اور ہم لوگ جو ہیں کم از کم فرض نہ ادا کریں، پھر نماز کو ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسی یہ بات سمجھ آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں فٹافٹ کھٹاکھٹ۔ ایک آدمی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سپیڈ لگانا، جلدی جلدی پڑھنا، ہاں اگر کوئی مشکل پیش آئی تو پڑھ سکتے ہو، چل الفاظ صحیح کہو، ذہن میں اس طرح معنی اس کے یاد کر لو جو غیر عرب ہیں، تاکہ آرام سے کسی بزرگ سے بات کرنی ہو، کسی آفیسر سے بات کرنی ہو تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں۔ رب العالمین سے آپ بات کر رہے ہیں، ذرا آرام سے سوچ سمجھ کر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ زبردست بات ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات کہی ہے؟ آپ اس پہ غور کریں، یہ بڑی مزے والی بات ہے، اس سے لطف اٹھائیں آپ۔ اور پھر ان دو آیتوں کے بعد میں ایک بڑا لمبا قصہ ہے اور اس میں بہت سے لیسنز ہیں ہمارے لیے، وہ ہے آیت نمبر 233 ہے سورہ بقرہ کی۔ رب العالمین ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ احمد دو باتیں یہ، اور پھر آگے دوسرا وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ایک پوری قوم، نبی نے کہا کہ کچھ جہاد کرنا ہے، انہوں نے جہاد کی بجائے کہا وہاں تو جو ہے وہ طاعون آیا ہوا ہے، وبا آئی ہوا ہے، یا یوں سمجھیں کرونا آیا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکل کر جو ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے دوسری طرف۔ جب دوسری طرف گئے تو راستے میں پھر وہی، چونکہ یہ حکومت پیچھے چلتا ہے، جیسے آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یہاں سے بھاگو کہیں اور چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، مڈل ایسٹ چلے جاؤ، ویسے بھی سارے ایروپلین بند ہیں، راستے ہی بھاگنے کے ختم ہو گئے، تو لیکن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ نکلے آگے جا کر، اسی جرثوم میں نے ان کو پکڑ لیا طاعون نے، اور سارے مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل نے، پیغمبر گزرے، دیکھا سارے یہ تو میتیں پڑی ہوئے ہیں، کہا یا اللہ تم ان کو زندہ کرو، کیسے زندہ کرو گے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے زندہ کر دیا دوبارہ۔ اس واقعے سے پہلا واقعہ یہ آتا ہے کہ اگر بچ سکتا ہے انسان تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی واپس لے لی گئی پھر واپس نہیں ملے گی۔ بہت کم لوگوں کو ملی کہ جو جیسے کہ اس قوم کو ملی، یا دوسرے رجت جس میں ہوئی ہے یا ہوگی، لیکن اس زندگی میں ہی ہم نے اپنی آخرت بھی بنانی ہے۔ تو ابھی کیا کرنا چاہیے ہمیں ان حالات میں؟ یہ تو جان چھوڑنے والا ہے یا نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سال، اسی دوران اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ کوئی نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، اس لیے کہ امیر المومنین کو یقین تھا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ غلطیاں موجود ہیں، امیر المومنین جیسا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن موتیں تو آنا ہے، موت تو بنی آدم کے قسمت میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کم از کم اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ عقیدہ کہیں غلط ہے تو اس کی اصلاح، اور اگر اعمال میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح۔ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 200 اس میں 34 ہے، میرے خیال 244 ہے، 40 بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آیت نمبر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو وہ اس کو دگنا کر کے، کئی گنا کر کے دے گا۔ اللہ ہی جو ہے وہ یقبض و یبسط، کم بھی کرتا ہے زیادہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ قرضہ کیا ہے؟ ایک تو وہ واجب قرضہ ہے جس کو زکوٰۃ اور خمس کہتے ہیں، وہ بھی قرضہ ہے، رب کریم اس کو سمجھتا ہے تو نے دیا ہے تو میرے اوپر کر دے تیرا۔ دوسرا ہے مستحب رائے خدا میں صدقہ دینا، رائے خدا میں
انسانوں کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا، یہ جو ہے نا یہ کرتا آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جو کچھ کر سکتے ہیں بڑا اچھا موقع ہے کہ خدا کے بینک میں جمع کرا دو، بہت کچھ واپس ملے گا۔ اور اس میں خیال نہ کرو کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس نے واپس دینا ہے، جو اس کو قرض کہہ رہا ہے، اور اس میں ذرا اس جملے میں غور کریں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور دے کر وہ کہتا ہے مجھے دو، قرضہ دو، حالانکہ اس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، مگر اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس میں اس کی عظمت بھی ہے، مگر وہ قرضہ ہمارے لیے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز نہیں، وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی مسلمان اور انسان بھائی ہیں جن کے لیے وہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ لیکن وہ جب کوئی دے گا خدا کے لیے تو رب العالمین اس کو کئی گنا کر کے واپس دے گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہوں، اگر یہ قرضے، صدقے، نیازیں، ہر چیز قبول کروانی ہے تو نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، خدا سے رابطہ رکھنا، کم از کم خداوند متعال سے سلام دعا تو رکھو۔ یہ نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ سلام دعا ہے، خدا سے سلام دعا تو کرو، پھر اس کے بعد جو ہے اسے توقع رکھو کہ وہ مہربان ہے، وہ کرم فرمائے گا، وہ دوسروں کی نسبت آپ کو جو ہے وہ ترجیح دے گا۔ بہرحال آگے ایک طویل قصہ ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ آیت نمبر 246، اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں سے ان کے نبی شموئیل اس کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ ہمیں تو دوسری اس قوم نے وہ بھی فلسطین میں تھے کہ انہوں نے بڑا مارا کوٹا ہے، ہمارے جو ہے وہ ہمارا کوئی لیڈر مقرر فرمائیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اس کی قیادت میں، لیڈر میں جو ہے وہ آگے بڑھیں، لڑیں اللہ کے راستے میں۔ تو نبی نے پھر کہا کہ شاید لڑائی اگر فرض ہو جائے تو پھر ایسے نہ ہو کہ تم سستی کرو، کہنے لگے نہیں ہم تو لڑیں گے، کیوں نہیں، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا، وہ ابنائنا، ہمیں اپنے ابنا سے نکال دیا۔ تو ان کو پکڑ لیا اس نے وہاں، یہ آئے نبی کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں بڑی سمجھدار قوم تھی کہ نبی سے کہا کہ ہمارا لیڈر مقرر کر دو۔ اگر ہم مسلمان بھی پیغمبر کے پاس جاتے نا، کہتے کہ آپ کو قرآن مجید نے فرما دیا ہے انک میتون وانہم میتون، آپ کو موت آنی ہے، تو پھر ایسے ہے کہ کوئی لیڈر تو ہمارا اپنے بعد مقرر کر دیں، چونکہ آپ خدا وہی سے آپ کا تعلق ہے۔ لیکن یقین جانیے بہت سیریس غلطی مسلمانوں سے کہ پیغمبر سے پوچھنے کے بجائے خود فیصلے کرنے بیٹھ گئے، اور اس کا رزلٹ آج تک مسلمانوں میں تفرقہ ہے، آج تک مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آج تک دنیا بھی ان کو مار رہی ہے، ان کو لوٹ بھی رہی ہے، ڈرا کر ان کا مال بھی چھین رہی ہے، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اس قدر اتنی آبادی، 1/3 آبادی دنیا کی، اور سارے وسائل ان کے پاس ہیں، لیکن ذلیل و خوار ہیں۔ آج سب سے ذلیل و خوار جو قوم ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ جن کا مال لوٹا جا رہا ہے، جن کا خون جو ہے اس کو پانی سے بھی بے قیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلطی کی۔ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ تو وہاں میں ان کو یہ شاباش دیتا ہوں کہ نبی کے پاس آئے۔ اگر یہ بات اس وقت حضور کی خدمت میں بھی مسلمان کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، دیکھو 30 سال بعد پیغمبر کے، 25 سال بعد پیغمبر کی ذات کے بعد سخت لڑائیاں ہوئی مسلمانوں میں، سول وار شروع ہو گئی، یعنی حضرت علی کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لڑائی اسی اقتدار پہ ہوتی ہے۔ پیغمبر ایک نظام جو لے کر آتے ہیں، نظام کے لیے کوئی منتظم چاہیے، اور وہ پیغمبر اگر فیصلہ فرما دیتے تو مسلمانوں کا کام تو تھا، مان لیتے۔ پیغمبر نے فیصلہ فرمایا، لیکن بہرحال جنہوں نے ماننا تھا مانا، جنہوں نے نہیں مانے، مگر یہ فیصلہ پیغمبر سے کراتے، خود اپنے ہاتھ سے نہ کرتے تو بڑا اچھا تھا۔ بہرحال پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے،
پیغمبر نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا، ان کا لیڈر بنا دیا۔ کہنے لگے ہیں یہ تو غریب آدمی ہے، ہم امیر آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اندازہ لگائیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو نبی جو ہیں وہ مقرر کر دیں گے، یہ جو کہ ہم بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں، یہ سوچ ہر جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، دو چیزیں فرمائی جو غور کرنے کی بات ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یہ میں نے نہیں مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پھر فرمایا کیوں، اس کی بھی ریزن بیان فرمائی، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ مضبوط ہے جس میں بھی، شجاعت میں تم میں زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے۔ یہ دو صفات قرآن مجید نے معیار قرار دی کہ لیڈر اگر کسی نے بننا ہے اور نبی نے بنانا ہے تو وہ اسی کو بنائے گا جو علم میں زیادہ ہو اور شجاعت میں زیادہ ہو۔ اب تھوڑی سی توجہ خدا را اس قرآن مجید کے واسطے سے جو سننے والا ہے وہ سنے کہ کیا یہ آیت نہیں بتا رہی کہ پیغمبر اگر کسی کو بنائیں گے جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا اور سب سے زیادہ جو علم رکھتا ہوگا۔ اب آپ سوچیں اور غور فکر کریں کہ اس وقت کے مسلمانوں میں جو پیغمبر کے ارد گرد تھے ان میں کون تھا جس کا علم بھی بہت زیادہ تھا، سب سے زیادہ تھا، اور جو سب سے زیادہ شجاع تھا، کسی میدان میں اس نے پشت نہیں دکھائی۔ اب بتائیں کہ خدا جل شانہ اور اللہ جل شانہ اور رسول گرامی اور قرآن کا جو مزاج ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں سے یہ غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے نتیجے میں آج تک وہ بھگت رہے ہیں جو خمیازہ بھگتنا تھا۔ اللہ آج بھی اگر اس بات کو لے کر غور و فکر کر کے وہاں واپس جاؤ اور سوچو کہ کس کو ہونا چاہیے تھا، آسان ہے فائنڈ کرنا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس طرح جو ہیں وہ خیر انہوں نے بڑے لے دے کر کے مان تو لیا، لیکن کہا کہ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ وہ جو صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور آل ہارون کے جو تھے وہ اس میں پڑے آپس میں، وہ بکس جو ہیں وہ آ جائے گا، آ گیا بکس بھی۔ اب جب وہ حضرت طالوت نکلے اپنے لشکر لے کر تو ٹیسٹ لیا اپنی قوم کو جو ساتھ جا رہے تھے، اسی لیے نا جو اندر کا پتہ نہیں چلتا، جس طرح پیغمبر اکرم نے کئی ٹیسٹ لیے اپنے صحابہ کرام کے، اس میں بہت سے فیل بھی ہو گئے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہا کہ یہ نہر آ رہی ہے، گرمی سختی، اس میں سے پانی جو پی لے گا وہ مجھ سے نہیں رہے گا، میرے ماننے والوں سے نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہیں وہ کہا کہ جو ایک چلو پی لے تو کوئی بات نہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہاں پانی دیکھا لوگوں کو گرمی کو پیاس لگی، سب نے گھٹ گھٹ کر کے پانی پی لیا، سوائے تھوڑے سے رہ گئے، فیل ہو گئے۔ پیغمبر کی امت فیل ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کو، قرآن و اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں، اور پھر کہا اہل بیت، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے آگے نہ بڑھنا، ان کو سکھانا نہیں، سیکھے ہوئے ہیں، خبردار، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں بار بار نصیحت وصیت کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے بات نہ سنی اور اہل بیت کو ستایا۔ پیغمبر کے 50 سال بعد پیغمبر کے خاندان کو ذبح کیا کربلا میں، اور پیغمبر کی بیٹیوں کو، نواسیوں کو قید کر کے بازاروں درباروں میں پھرا اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ خدا را جب تک امت مسلمہ واپس نہیں جائے گی، غلطی کیا ہوئی، اس امت پر خدا کی طرف سے مہربانی ہونے والے نہیں ہے، یہ ذلیل و خوار ہی رہے گی جب تک واپس نہ جائے۔ غلطی کیا ہوئی ہے؟ پیغمبر کی نصیحت ایک بات نہیں مانی صحابہ کرام نے، جنگ احد میں کتنا نقصان ہوا، اور آج پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی نواسیوں اور پیغمبر کی اولاد کو اتنا ستایا۔ اس امت نے اگر عزت لینی ہے خدا کے دربار میں، ایک ہی راستہ ہے کہ پیغمبر کے واپس جاؤ اور پیغمبر کے احکامات کے بارے میں سوچو کہ پیغمبر کس کو بنانا چاہتے تھے اور پیغمبر کی آل اولاد کو کیوں ستایا گیا۔ آگے تو مٹ بھیڑ ہوئی حضرت طالوت اور جالوت کی فوجوں میں، اور اس میں حضرت داؤد بھی تھے۔ انہوں نے اپنی غلیل پر چڑھا کر جو ہیں وہ ایک پتھر مارا اسے،
حالانکہ جو مسلمان تھے بیچارے بڑے کمزور تھے اور ڈر بھی رہے تھے، کہنے لگے ہیں یہ کیسے ہوگا، اس کے مقابلے میں کیسے لڑیں گے؟ یعنی خود قرآن مجید فرما رہا ہے فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، مومن ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی نکلے، اور وہ جو سب سے پہلے تو کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج جو ہے وہ جالود اور اس کے فوج کا لڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کی اذن سے بہت سے چھوٹے گروہ جو ہیں بڑے گروہ پر غالب آ گئے۔ یہ ایمان و عقیدہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو کون ہے جو تنہا ڈٹا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے، دنیا اس کے ہر چیز اس کے بند کر رہی ہے کہ اس کا حقہ پانی بند کر دو، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے واقعی ثابت کر دکھایا ہے صرف ایک میزائل سے کہ بہت بڑی طاقت کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ غور کرو، سوچو اور فکر کرو کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح آج بھی مسلمان اس کے ساتھ مل کر اپنی عزت کو واپس لینا چاہیں تو یہی ایک راستہ ہے، لڑائی نہیں، لڑائی کوئی راستہ نہیں، لیکن کم از کم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خدا کے لیے جو ہے وہ استقامت کر سکو۔ بہرحال وہ جب جالوت مر گیا تو پھر اس کی فوجوں کو شکست ہو گئی، فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء، اللہ نے حضرت داؤد کو ملک عطا کر دیا، حکمت عطا کر دی، علم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہی حضرت داؤد ہیں کہ ان کے بیٹے سلیمان وارث ہوئے ہیں۔ لوگوں نے غلط بات اڑا دی ہے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ وارث سلیمان و داؤد، انہی حضرت داؤد کا جو بادشاہ تھے ان کے وارث جو ہیں ان کے بیٹے سلیمان ہوئے ہیں۔ یہ باتیں بالکل قرآن کے خلاف ہیں، یہ غلط افواہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مصلحت جہاد بیان فرمائی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے میرے حبیب۔ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض کا اگر دفاع نہ کرتا اللہ تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے ہیں، آپ جی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس سارے کام جو ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے خدا کر ڈالے گا۔ نہیں، نقل کیے خدا نے، کچھ ہم نے کرنا ہے۔ رب العالمین کی بہرحال مہربانیاں ساتھ ہوں گی اگر ہم خدا کے لیے اسٹینڈ لیں گے تو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہم قدم بڑھائیں گے۔ God helps those who help themselves، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے جو کر سکنا ہے وہ کریں ہم، پھر خدا کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مقصد لڑائی کا نہیں، ہر جگہ دنیا جہان کے کسی بھی سسٹم میں مسلمانوں کو جو ہے وہ احسن طریقہ یہی ہے کہ وہ خود بھی پلاننگ کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہرحال ایک جو ہوتا ہے نا جہاد، اس کی یہاں بات کرنے کی ضرورت ہمیں اب یہاں جہاد کون سا کرنا ہے؟ ہمیں یہ جہاد کرنا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، دین اسلام کا پہلے احکامات کو صحیح کرنا ہے، اور 12 امام نے آ کر سب سے پہلے اپنے جد کی طرح کہنا ہے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو؟ قرآن مجید پڑھو۔ جی ہم نے 70 سال ہو گیا نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، تم کیسے مومن تھے کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید اور قرآن مجید کے احکامات پر ہم کوشش شروع کر دیں جتنا کر سکتے ہیں، آگے خدا پہ چھوڑ دیں، وہ مہربان، وہ جاننے اور سننے والا ہے، وہ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جو اس نے دفاع کا حق دیا ہے ہر کسی کو۔ تو بہرحال پھر میں پہلے بھی کہا کہ لڑائی مزاج اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر لڑائی مسلط ہو جائے تو پھر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ لڑائی سے بھاگا جائے۔ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ خدا لڑائیوں سے اس انسانیت کو بچائے، بلکہ انسانیت سوچے کہ لڑنے میں ہمارے فائدے نہیں بلکہ مل کر رہنے میں ہمارے فائدے ہیں، جینے میں ہمارے فائدے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اس بلا سے بچائے ہمیں اور ہمارے بچوں کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔